اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آیت نمبر 31 ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ، علّم کا مطلب ہوتا ہے سکھایا، سکھانا، ٹھیک ہے۔ عالمہ کا مطلب ہوتا ہے عالمہ، جاننا، کوئی بات خود جاننا، لیکن علامہ جب بیچ میں شد آ جاتی ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بات بتانا، کسی کو سکھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے جب شد نہ ہو اور جب شد ہو اس کے درمیان میں۔ تو وعلم اور سکھایا آدم، آدم کو الاسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی جمع اسماء، نام۔ اور سکھایا آدم کو، کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھائے، کلہا، سب کے سب، ٹھیک ہے، سارے۔ اچھا، یہ کلہا، یہ آخر پہ ہا آ رہا ہے نا، تو پچھلی کلاس میں ہم نے ہا اور ہو کے درمیان میں فرق دیکھا تھا۔ اب یہ اسماء، اسم کو عربی میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اسماء کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہا آیا ہے، کلہا مطلب سارے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، ثم کا مطلب پھر ہوتا ہے، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عرضهم، عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، پریزنٹ کرنا۔ تو عرض پیش کیا، یہ عرض روٹ ورڈ ہے، اور ہم انہیں، ٹھیک ہے۔ علی الملائکۃ، اعلی پر، اور ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں پر، یعنی ان چیزوں کو، جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیا، فرشتوں کے سامنے لایا۔ فقال، قال، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا پس، ٹھیک ہے۔ قال کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے پہلے، اس نے کہا، قال اس نے کہا، پھر اس نے کہا، یعنی اب یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی، اس میں نبی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، نبی یا نبا، نبا کہتے ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، ٹھیک ہے، عربی میں نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ نبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ النبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر، ٹھیک ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اسی سے ہے نبی، نبی کہتے ہیں جو نبا لے کے آتا ہے، یعنی خبر لے کے آتا ہے یا خبر دیتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی سے ہے انبئو، مجھے انبئو کا مطلب ہے خبر دو، ٹھیک ہے، خبر دو۔ اور نی جو ہے، کسی لفظ کے آخر پہ نی ہو یا ہو، یا اور بعض دفعہ نی بھی ہوتا ہے، اصل میں کیا ہے یا، اور بعض دفعہ یا کے ساتھ نون بھی شامل ہوتا ہے، جیسے نی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، میرا یا مجھے۔ تو خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے، بِأَسْمَاءِ، ناموں کی، ٹھیک ہے، خبر دو مجھے اسماء، ناموں کی۔ ہَؤُلَاء، ہَؤُلَاء، یہ اس کا مطلب ہے ان کی یا یہ، ٹھیک ہے، ان ناموں کی خبر دو۔ ان، اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کن تم، یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو، ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن، کن کا مطلب کیا ہے ہو، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کن کا مطلب کیا ہو، اور تم کا مطلب آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا، تم جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم،
ہو تم، ان کنتم اگر ہو تم یا اگر تم ہو، صادقین سچے، صادق سچے کو کہتے ہیں، اور صادقین یہ اس کی جمع ہے۔ ہم نے جمع کے بارے میں ایک تو یہ دیکھا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر پہ واو نون آتا ہے تو وہ جمع کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز دیکھ لیں، واو نون آئے یا ایک دوسری نشانی ہے یا نون، کسی لفظ کے آخر پہ یا نون آئے تو وہ بھی جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مسلم، جیسے ہے نا مسلمون، اب یہ مسلمین بھی ہو سکتا ہے، مشرکون بھی ہو سکتا ہے، مشرکین بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ یا نون آئے یا واو نون آئے تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ تو صادق سچے کو کہتے ہیں، اور صادقین جب زیادہ لوگوں کو کی بات ہو رہی ہو تو صادقین بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اس کا اب ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا، پھر اس نے کہا مجھے ان ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔